السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس کا اوتھینٹک ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطلوب مسلمان اور مومن، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہے، قرآن کے رائٹس ہم پر کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں ہر شخص ہر چیز پر اپنا حق جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ زمین کا مالک میں ہوں، اس پر میرا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ وطن کا مالک میں ہوں، اس پر میرا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ گھر کا مالک میں ہوں، اس پر میرا حق ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کے رائٹس اور اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ کیا ہم نے اسے جاننے کی کوشش کی؟ ہم نے نہیں اس کی کوشش کی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایسی عظیم کتاب، ایسی حیرت انگیز کتاب جس کے بارے میں قرآن کریم نے جناتوں کے سلسلے میں بیان کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ کہ جناتوں کی جماعت نے جب قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے جب توجہ سے اسے سنا تو کیا کہا انہوں نے؟ قرآنًا عَجَبًا، یہ کتنی حیرت انگیز کتاب ہے۔ اور انہوں نے ایک گھڑی بھی اور ایک لمحہ بھی کچھ سوچا نہیں، آمنا بھی، اور اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی کتاب جو جنات جن کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، خلقناہم من مارج من نار، جس کو قرآن کریم کہتا ہے، جن کی طبیعت میں شرارت ہے، ایسے جناتوں کے باوجود جو زمانے سے شیطنت اور اپنی شرارتوں پر زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، وہ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، تو اس سے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ بغیر دوسرا کچھ سوچے ہوئے فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیسی عظیم کتاب ہوگی جس کتاب نے طبعی اور جبلی طور پر شرارت اور نفسانیت سے بھرے ہوئے جناتوں کو بھی ہدایت کے راستہ دکھلایا، تو انسانوں کے لیے کتاب کتنی عظیم کتاب ہونی چاہیے۔ مگر بہت افسوس ہے کہ ہم نے اس کے حقوق کو جاننا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے ہم پر کچھ حقوق ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا حق میں یہ ہے ان یعظم، کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ اس کی تعظیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے خاطر جان دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، مگر کبھی ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا سوچا؟ اس لیے کہ قرآن کریم اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاوے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق جو مجھ پر اور آپ پر اور پورے مسلمانوں پر ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی تلاوت ایسی کی جاوے جیسا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضرات صحابہ نے اس کی تعظیم بھی کی اور اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کیا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کا کوئی ورق جس پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں آتی، وہ تلاوت کرتے تو اسے اپنے سینے سے لگاتے، اسے اپنے سر پر رکھتے اور کہتے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرا رب کی کتاب ہے۔ کیسی تعظیم ہوگی اور کیسی محبت ہوگی قرآن کریم کے ساتھ ان کو۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کی تلاوت کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن کریم ایسی بہترین آواز میں قرآن کریم کو پڑھتے تھے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر ان کا ایک گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا، وہ بدک رہا تھا۔ وہ صبح تک اسی طرح سے تلاوت کرتے رہے۔ کچھ دیر جب وہ بدکتا تھا تو آپ اپنی آواز کو کم کر لیتے تھے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر تمہارے قرآن کریم کو سننے کے لیے زمین پر اتر آئے۔ تم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے مگر وہ گھوڑا انہیں دیکھ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر بدک رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ آسمانوں سے فرشتے زمین پر اتر کر ان کے قرآن کو سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے
کہ ہم قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب اس میں ناکام ہوتے ہیں یا ان کو کرنا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہ ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ نازل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قرآن کریم کے ساتھ ایسی مناسبت تھی کہ ایک محلہ تھا مدینہ منورہ میں جہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اشعری وہاں پر رہتا تھا، تو بنو اشعر وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر وہ رات میں قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا حضرات صحابہ کی عادت مستمرہ میں سے تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت اس کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت حضرات صحابہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 مہینے میں قرآن کریم کو ختم کرے، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ برسوں میں بھی قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنا اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق جو ہم پر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا۔ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش اور فکر نہیں کی، اور قرآن کریم کو جب سمجھنے اور اس کے رموز اور اس کے اسرار کو جاننے کی کوشش اور فکر نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے نہ اس کی عظمت ہمارے دل میں رہی اور نہ ہی اس کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر باقی رہا۔ ورنہ قرآن کریم کو کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن کریم کو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے کتاب میں پڑھا کہ وہ جیل میں تھے اور ان کے لیے بارے میں یہ ان کے فیصلہ ہوا کہ کل ان کی رہائی ہے۔ 13 پارے انہوں نے قرآن کریم کے پڑھے تھے تراویح میں جیل میں رہتے ہوئے۔ ان کے لیے مسئلہ تھا کہ اب آئندہ جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ایک قاری صاحب تھے ان سے کہا کہ جیل سے رہائی ہونے والی ہے اور ایک ہی رات ہمارے پاس بچی ہے اور 17 پارے بچے ہیں، کیا کیا جاوے؟ کہا کوئی بات نہیں، ہم قرآن کو پڑھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک رکعت میں 17 پارے انہوں نے پورے پڑھ کر بتائے۔ یہ ابھی 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی قرآن کریم سے محبت کرنے والے اور اس کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے۔ ہم جتنا اس کو پڑھیں گے، ہم جتنا اس کو سمجھیں گے، اتنا ہم اپنی روحانی اعتبار سے ترقی کی منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے، اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اتنے اونچے مقام پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جاوے۔ آج نہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اس کی عظمت جیسی کرنی چاہیے ویسی کرتے ہیں، اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاوے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے نزول کے بعد جب دنیا کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن، اس نے دنیا میں امن اور امان کے وہ مثالیں قائم کی ہے جس کی نظیر دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں ایک عورت یمن سے نکلتی ہے اور اس کے پورے بدن کے اوپر سونا ہے اور وہ مکہ تک آتی ہے، مگر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ سب قرآن کریم کی برکت تھی۔ کون کہتا ہے کہ قرآن کریم دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ قسم بخدا قرآن کریم نے امن اور امان کی اور سلامتی کی جو راہیں دنیا کو دکھلائی ہے، اس کی نظیر دنیا کا کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتی ہے۔ مگر کیا کیا جاوے؟ آج لوگ ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہے تو اس سے عداوت پر اتر آتا ہے۔ لہذا ہمیں خود بھی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں تک بھی قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ انہی حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم کہاں سے کہاں پر جا کر کے گرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پر دے مارا، سریا سے ہمیں زمین پر دے مارا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے رشتے اور اپنا ناطہ کمزور کر دیا ہے۔ اسے مضبوط کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عروج اور ترقی کی کیسی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔